لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آيال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى نقل وصل عشر محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى هنين بدر محمد وعلى ظهر أسر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود و سلام محبت کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس یقین کے ساتھ پیش فرما لیجئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں غوث اعظم مسجد میں ہم پڑھ رہے ہیں غوث اعظم مسجد میں اور حضور ہمارا سلام خود سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں بابا سے بلند شامل ہو جائیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کیا بول رہے ہیں سب پڑھیے صلی اللہ علیہ خان ویران ہے وہ دل جس دل میں تمہاری یاد نہ ہو اجڑے وہ شہر کے جس شہر میں محفل میلاد نہ ہو
بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بھی میلاد مناتے پلیز کم کر دو ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ جس نے گھر کے اوپر جھنڈا لگایا اس سے جو کوئی پوچھے کہ یہ کیا لگا رکھا ہے اسے آپ لمبی چوڑی بات نہ کریں صرف اتنا کہیں کہ ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور یہ سبق یاد کیجئے اتنا پیارا سبق ہے یہ آپ کو رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کو جب آنکھ کھلے گی محفل یاد آئے گی پھر آپ رات کو سوتے ہوئے بھی کہیں گے کہ ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ ایک سبزی والے نے ٹھیلے کے اوپر ایسے یہ جو جھنڈا امیر اہل سنت نے منتخب فرمایا اس نے ٹھیلے کے چاروں کونوں پہ لگا رکھے ہیں میں نے کہا یار یہ ٹھیلا ہے یا کیا ہے اس نے کہا غریب آدمی ہوں قاری صاحب چھٹی کر نہیں سکتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا سے محبت کرتا ہوں میں اور اہتمام تو نہیں کر سکتا میں نے ٹھیلے پہ جھنڈے لگا کے بتا دیا ہے دنیا کو کہ ہم بھی میلاد مناتے آدمی گدھا گاڑی والے نے گدھے کے کان کے ساتھ دونوں کانوں کے ساتھ اس نے جھنڈے باندھے ہوئے تھے میں نے کہا پہلے تو بندے بریلوی تھے اب تو جانور بھی بریلوی ہو گئے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا اس کے ساتھ جھنڈے باندھنے کا مقصد کیا ہے اس نے کہا کہ بس اس کے ساتھ جھنڈے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ 2 سال قبل میں انٹیریئر میں رات کے وقت جانا ہوا محفل میلاد میں واپسی پہ رات کے 2 بج رہے تھے پیٹرول کے لیے گاڑی روکی پیٹرول پمپ جگمگ اوپر ایسی لائٹیں لگی ہوئی ہیں میں نے ان پیٹرول ڈالنے والوں سے پوچھا میں نے کہا یار یہ پیٹرول پمپ بھی لگتا ہے کہ بریلوی ہو گیا ہے یہ بھی تم نے سجا رکھا ہے اس نے کہا ہم پیٹرول پمپ پہ لائٹنگ کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے کیوں ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس کی حسین عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پر طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے
بعد از حمد و صلات واجب الاحترام واجب القدر عزت مآب مسجد حاضر کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد ارسلان اتاری صاحب اور تشریف لانے والے معزز عاشقان رسول ثنا خانان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے غوث اعظم مسجد میں مجھے میلاد پاک کی محفل میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کے نالین کا کہ ہم سب یہاں محفل میلاد میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ حضرت علامہ ارسلان صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا اور گاہے بگاہے یاد بھی کرواتے رہے محفل پاک کے لیے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھ کے جب میں مسجد میں حاضر ہوا تو بہت خوشی ہوئی کہ غوث اعظم مسجد میں 11ویں والے 12ویں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت محفل قبول فرمائے۔ اس میں یقیناً مسجد انتظامیہ کمیٹی کا اور پورے علاقے کے بزرگوں کا، جوانوں کا، بچوں کا تعاون شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے اور برکت عطا۔ میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا ہار ہے اور خوبصورت پھول بھی اس میں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ان کی عنایت ہے کہ 2 پھول چڑھا دیتے ہیں، مزار عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ اللہ سلامت رکھے، محبتیں قبول فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لمبی چوڑی گفتگو اور علمی دلائل کچھ میں پیش نہیں کر سکوں گا۔ جو کچھ بھی عرض کروں بس آپ قبول فرما لیجئے گا اور مجھے دعا دے دیجئے گا۔ کہیں میری نالائکیاں سامنے آ جائیں تو اپنا سمجھ کے مجھے درگزر کر دیجئے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک دیکھیں کس کس سے پڑھوایا ہے۔ آج ہم پہ فتوے ہیں نا کہ یہ میلاد شریف، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میلاد شریف کہتے کسے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا تاکہ تازہ ہو جائے جس کو نہیں معلوم۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ پیدائش۔ انگلش میڈیم والے بچوں کے لیے ہے برتھ۔ کیا ہے؟ یعنی پیدائش۔ میلاد مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہاں پر 2-3 ایسے اصول ذہن میں رکھ لیں جو ہمیشہ آپ کے کام آئیں۔ لمبی چوڑی بحث ہی نہ کریں آپ، ای کو تھوڑا کم کرو بیٹا، جب ضرورت پڑے گی تو چلانا۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جہاں جگہ خالی ہے وہاں تھوڑا قریب آ جائیں، ورنہ ایک بندہ جو پیچھے آئے گا وہ آپ کی گردنیں پھلانگ کے آئے گا، آپ کو بھی مجھے بھی ڈسٹرب کرے گا۔ جہاں جہاں جگہ ہے تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہو جائے، جس کے آگے جگہ خالی ہے اسے بھر دیں۔ ایک بار پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا، خوشی کا اور غم کا ایک اصول ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، نہ کبھی زبردستی خوشی منائی جاتی ہے
اور نہ ہی کبھی زبردستی غم منایا جاتا ہے۔ آپ کے محلے کے اندر ایک گھر میں شادی ہو اور دوسرے میں میت ہو تو کیا دونوں گھر والے خوشی منائیں گے؟ نہیں۔ جس کے گھر میں میت ہوگی آپ اس گھر میں جا کے جتنے مرضی لطیفے سنائیں وہ نہیں ہنسیں گے، بلکہ الٹا آپ سے لڑیں گے کہ آپ شرم کریں، ہمارے گھر میں غم ہے، دکھ ہے اور آپ لطیفے سنا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کو لطیفے سنا کے جو مرضی دنیا کا مرضی بڑے سے بڑا کامیڈین لے آئیں، جس کے گھر میں ماں مری پڑی ہے وہ نہیں خوش ہو سکتا، اور جس کے گھر میں شادی ہے، خوشی ہے، جشن کا سماں ہے، آپ وہاں جا کے مرضی جو غم کی باتیں سنا لیں ان کو غم نہیں لگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں کیا ہے؟ خوشی ہے۔ کیا ہے؟ ان کے گھر میں خوشی ہے۔ اب نبی کی آمد پر جس کو غم لگے وہ غم منا لے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ نبی کی آمد پر جسے غم ہے وہ غم منا لے، جسے خوشی ہے وہ خوشی منا لے۔ میں ایک بات اور بھی آپ کو عرض کر دوں کہ میں یہ ممبر ہے اور میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، کسی بھی قسم کی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کو میں نہیں اچھا سمجھتا، لیکن کم از کم اتنا ضرور میرا حق ہے کہ میں اپنے سنی بھائیوں کے دل اور دماغ میں اپنے مسلک اور عقیدے کی بات کو بالکل نقش کر کے جاؤں۔ یہ ذہن میں رکھیے، کسی کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں خوشی ہے اور ہم خوشی منائیں گے۔ آپ کو نہیں ہے، آپ نہ منائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہے خوشی کا موقع، ہے خوشی کا موقع۔ جس کو خوشی ہے وہ شامل ہو جائے۔ فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ یہ چراغاں کیوں ہوا پڑا ہے زمانے میں؟ جواب ایک ہی ہونا چاہیے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب ذرا قرآن پاک کے اندر دیکھیے، نوٹ فرما لیں، قرآن پاک کا 28واں پارہ، کون سا؟ 28واں پارہ نوٹ ہونا چاہیے ہر ایک آدمی کے دل میں، اور دل میں نہیں تو اپنے موبائل میں نوٹ ہونا چاہیے۔ یہ وہ حوالہ ہے جو آپ کے موبائل میں اگر نوٹ ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آپ بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں میں، توجہ فرما لیں آپ۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 28۔ دین سیکھتے ہوئے بولنے میں نہیں شرمانا چاہیے، چاہے آپ کی کتنی بڑی عمر کیوں نہ ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرم کو اس دن ختم کر دیا تھا جس دن فرمایا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم ہی حاصل کرتے رہو۔ پارہ نمبر 28، اور سورت کا نام ہے سورہ صف۔ کیا نام ہے؟ سورہ صف۔ بھولیے گا نہیں، اور اگر بھول جائیں تو مسجد کی صف یاد کر لیجئے گا۔
سورہ صف پارہ 28. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آیت نمبر بھی بتاؤں. چلیں آپ کا نہیں دل چاہ رہا ہے, نہیں بتا رہا ہوں, بتا دوں. آیت کا نمبر ہے, یہ آیت نمبر 6 ہے. آیت نمبر 6 پارہ نمبر 28 سورہ صف. یہ 3 چیزیں یاد رہیں. اور آج کل نوٹ کرنے کے لیے موبائل بہت آسان ذریعہ ہے. موبائل بہت آسان ذریعہ ہے. آپ کے موبائل میں دنیا جہان کی چیزیں نوٹ ہیں, لطیفے بھی ہیں, گانے بھی ہیں, سب کچھ ہے. میری اتنی سی عرض ہے کہ زندگی حضور نے فرمایا جیسے گزارو گے موت بھی تمہیں ویسے ہی آئے گی. کما تعیشون تموتون, جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی, اور جیسی موت ہوگی ویسا حشر ہوگا. ایک شخص شراب پی کے مرا اور حضور کو پتہ چلا کہ اس نے شراب پی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے گندی شراب کی بدبو آ رہی ہوگی. یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس کے بعد بھی شراب کی بو اس کے منہ سے نہیں جائے گی. اور حجت الوداع کا موقع ہے, جانے جانا خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں. اور ایک شخص اپنی اونٹنی کو دوڑاتا ہوا آیا اور اونٹنی کے ٹھوکر لگی, کیونکہ وہ جلدی میں تھا اور لیٹ ہو گیا. اور پھر کیا ہوا کہ ٹھوکر سے وہ نیچے آ کے گرا اور اس کی گردن کا منکر ٹوٹ گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی. جانے جانا کو پتہ چلا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. وہ حالت احرام میں تھا. حضور نے صحابہ سے پوچھا اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یا رسول اللہ اونٹنی کو ٹھوکر لگی اور یہ شخص گرا اور گردن کا منکر ٹوٹا اور اس کی موت واقع ہو گئی. حضور نے فرمایا یہ اس وقت کچھ پڑھ رہا تھا؟ جی یا رسول اللہ, کہہ رہا تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی جب یہ زمین سے اٹھے گا تو بھی اس کی زبان پہ یہی کلمہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جاری رہتی. جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسی ہوگی. زندگی جوئے کے اڈے پہ ہوئی تو موت بھی ایک دن جوئے کے اڈے پہ مر کے نکلو گے. زندگی شراب کے اڈے پہ ہوگی تو موت بھی وہیں ہوگی. اور زندگی 5 وقت غوث اعظم مسجد میں آنے میں ہوگی تو حضور جانے جانا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ لو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو. جیسی زندگی ویسی. اور موبائل کے اندر اگر گانے ہوں گے, گیت مالا ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا گند ہوگا, مرنے کے بعد جب موبائل کھلے گا لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اور اگر موبائل کے اندر حضور سید عالم کے چہرے کے تذکرے ہوں گے, ذوالفقار اللیل کی باتیں ہوں گی, چشم مازاد کی باتیں ہوں گی, یہ ہوگا کہ اس بیان پہ ہوگا کہ حضور کی دستار امامہ کیسا تھا, حضور کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کا چہرہ کیسا تھا, حضور چلتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, امامت کیسے فرماتے تھے, حضور کے یاروں کا کیا حال تھا, حضور کے حسنین کریمین کا کیا عالم تھا, حضور کے مدینے کی باتیں ہوں گی, مکے کی باتیں ہوں گی. تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد پھر لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے. سنے اور ایمان تازہ کرے. زمین میلی نہیں, لوگ کیا کہیں گے سنے ذرا. زمین میلی
کے ادھر قبرستان کون سا ہے؟ کون سا قبرستان ہے ادھر قریب میں؟ ایک اور بھی بڑا مشہور ہے، ٹنڈو یوسف قبرستان، ادھر سے قریب ہے۔ ٹنڈو یوسف قبرستان کے اندر مفتی زمن حضرت قبلہ سید ریاض الحسن شاہ جیلانی علیہ الرحمہ کا مزار ہے۔ ان کی قبر کشائی 12 سال کے بعد ہوئی، اور امریکن کوارٹر میں آپ کے صاحبزادے سید نور الحسن جیلانی صاحب ہوتے ہیں، اور سید ریاض الحسن صاحب آپ کا وصال کے 12 سال کے بعد جب قبر کھولی گئی تو آپ کا بالکل کفن بالکل سفید تھا، جیسے دعوت اسلامی کے مفتی فاروق صاحب کا کفن بالکل سلامت تھا۔ یہ باتیں خالی شعر کی حد تک نہیں ہیں، یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ حضور کے غلاموں کے کفن میلے بھی نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، ہم بھی حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں نا۔ یہ سورہ صف، سورہ صف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ بھائی شعروں پہ سبحان اللہ اور قرآن سن کے اتنی خاموشی کیوں چھا جاتی ہے؟ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس ہے۔ اب آگے عنوان پہ آئیے، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، ایسے رسول کی، پھر بولیے کیا چیز؟ پھر بولیے خوشخبری۔ خوشخبری اسے کہتے ہیں کہ جس خبر سے لوگ، بولیے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ اور یہ کسی ایم پی اے کی خوشخبری نہیں ہے، یہ کسی ایم این اے کی خوشخبری نہیں ہے کہ مجھے ووٹ دے دو تو میں گیس دے دوں گا، پانی دے دوں گا، اور ووٹ کے بعد پتہ ہی نہیں الیکشن کے بعد۔ یہ ان کی خوشخبری ہے کہ جن کی زبان پہ جھوٹ آ ہی نہیں سکتا ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی میں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، 7 کمرے ہوں اور کمرہ در کمرہ ہو، اور ہر کمرے پہ اتنا بڑا بڑا تالا لگا ہوا ہو، اور تالا لگنے کے بعد اندر یوسف بھی ہو اور زلیخا بھی ہو، اور دعوت گناہ بھی دے، اور کوئی چیز گناہ میں رکاوٹ بھی نہ ہو، اور جناب یوسف زلیخا کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اسے کہتے ہیں گناہ سے بالکل بچ کے رہنا۔ نبی کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور انبیاء کبھی یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم خوشخبری دے رہے ہیں، لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، جو رسول میرے بعد آ رہا ہے اللہ نے اس کا نام احمد رکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم خوشخبری دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ تو بتائیں کہ جو نبی خوشخبری دے اس پہ غمگین ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے نا۔ ہم تو خوش ہو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد، بچوں بیٹھ جاؤ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں جگہ ہو وہاں ان کو بٹھا لیں تاکہ محفل ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی۔ میں آپ کو ایک خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔
ایک آدمی جب یہ کہتا ہے نا کہ میں تلاوت کر لیتا ہوں لیکن قاری ارسلان صاحب مجھ سے بہتر تلاوت کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں تلاوت کر لیتے ہیں، دونوں، وہ تھوڑا ہلکا کر لیتا ہے، یہ اچھی کر لیتا ہے ایک بات، تو اس میں جوڑ بنتا ہے۔ ایک آدمی کہے یار فلاں شخص حاجی ابصار رحیم صاحب مجھ سے بہتر نعت پڑھ لیتے ہیں، بھائی آپ بھی نعت پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں نعت نہیں پڑھتا ہوں، میں تو سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ تو پھر یہ کوئی جوڑ ہے؟ بھائی سبزی اور نعت پڑھنے میں کیا؟ ایک آدمی یہ کہے کہ یار فلاں شخص بہت اچھا ٹائل ماربل کا کاریگر ہے، وہ مجھ سے بھی بہتر ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ مستری ہیں، کاریگر ہیں۔ نہیں، میں تو پنچر لگاتا ہوں۔ تو جوڑ بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا۔ اب ذرا سنیے گا، اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ ہے، علاقے مختلف ہیں۔ جب حضرت یحییٰ کو پتہ چلا کہ ایک ایسا نبی آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ کسی برس کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نابینا کو جس کی آنکھیں نہ ہوں بالکل ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، اور بے جان پرندوں میں یہ جو بازار میں ملتے ہیں نا مٹی کے بنے ہوئے، توجہ، یہ اس کو بچے کو گھر بھجوا دیں، انشاءاللہ یہ ایک دن میلاد میں آئے گا، خود اپنے چل کے آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، یہ جو بازار میں مٹی کے آپ کو طوطے مل جاتے ہیں اور کبوتر مٹی کے بنے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، وہ ایسے کرتے تھے، وہ پرندے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے تھے، وہ پھونک مارتے تھے، پرندوں میں جان پڑ جاتی تھی، یہ ان کی شان تھی۔ یہ بات پتہ چلی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، انہوں نے پوچھ بھیجا کہ اس بندے سے پوچھ کر آؤ کہ کیا تم وہی نبی ہو جن پہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ آخری نبی ہیں؟ آپ نے جوابی پیغام جو بھیجا وہ سنیے، جوابی پیغام آپ نے جواباً یہ پیغام بھیجا کہ میں وہ نبی نہیں ہوں، میں وہ نبی نہیں ہوں، میں تو ان کی نالین کے تسمے باندھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں تو ان کی نالین کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کے یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھا رہے ہو جب ان کی نالین کے تسمے باندھنے کے لائق بھی نہیں ہو؟ تو جواباً حضرت عیسیٰ نے جو جواب بھیجا وہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بہت بڑی شان والے کی شان بیان کرنے کے لیے، سنیں ذرا غور سے، کسی بڑی شان والے کی شان بیان کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے، پھر اس کی شان بیان کرنے میں مزہ آئے گا۔ جب میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہوں
یہ پتا ہے اور یہ پتا نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا فرمان یہ ہے کہ میں محمد کے نالین کے تسبیح باندھنے کے بھی لائق نہیں ہوں، انہوں نے کہا یہ قرآن کا 3 اور 7واں پارہ گواہ ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آ رہے ہو گھر سے اور گھر میں کیا چھپا کے آ رہے ہو. میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں. تو لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے اپنا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے. جب میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، بس کے مریض ٹھیک کر سکتا ہوں، نابیناؤں کو آنکھیں دے سکتا ہوں، اور پھر بھی کہتا ہوں کہ محمد کے نالین کے تسبیح باندھنے کے لائق نہیں ہوں، تو پھر جب میں اس شان کا مالک ہوں تو پھر سوچئے محمد کی شان کے مالک ہوں گے. پھر سوچئے محمد کی شان کے مالک ہوں گے. محمد کی شان کے مالک ہوں گے. مجھے نہیں پتا، لیکن میرے امام اہل سنت نے یوں بتایا ہے کہ سب سے اعلیٰ بے سب سے روشنی کا حوالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں کبھی ادھر ہاتھ مارے، کبھی ادھر ہاتھ مارے، کبھی ادھر ہاتھ مارے، کبھی ادھر مارے ہاتھ. حضور جانے جانا اندر تشریف لے کے آئے، جھٹ سے لپک کے آپ نے سوئی مبارک اٹھا لی. حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا ڈھونڈ رہی تھی بہت پسینے میں، اور یہ کیا بات ہے؟ عرض کی میرے آقا میرے غریب نواز، میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی، اندھیرے کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی. جو ہی آپ تشریف لے کے آئے ہیں، آپ کے چہرے پر دہان کی وجہ سے مجھے فوراً سے سامنے سوئی نظر آ گئی اور میں نے لپک کے اٹھا لی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روشنی کا حلیمہ پاک حضور کو لے کے گئی، حضور کو اپنی گٹیوں میں دائی حلیمہ پاک لے کے گئی. اور آپ کو بتاؤں ایک دن لوگ آ کے کہنے لگے حلیمہ حلیمہ اتنی فضول خرچی بھی اچھی نہیں ہوتی، کبھی تیل مانگ کے چراغ جلاتی، آج ساری رات تو تیل ضائع کرتی ہے، چراغ جلاتی ہے، تیرے گھر میں روشنی. حلیمہ پاک نے فرمایا آؤ ساری آ جاؤ، سارے میرے گھر پہ آ جاؤ، آؤ میرے گھر کی تلاشی لے لو. جس دن سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے تو چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے. اے حلیمہ کیوں چراغ نہیں جلاتے؟ کہا اس لیے کہ روشنی کا یہ سبق یاد کر لے، کیونکہ لوگ تجھے ڈراتے ہیں. تھوڑا کم کر، تھوڑا ہی کو کم کریں بیٹا. لوگ تجھے ڈراتے ہیں کہ یار مرنے کے بعد تم قبر میں جاؤ گے، قبر میں کالی کوٹھری ہوگی، اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں گھبراؤ گے، جی گھبرائے گا. ان لوگوں کو تم نے بتانا ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ حضور ہماری قبر میں جلوہ فرما ہوں گے، اور جب حضور آئیں گے تو پھر قبر اندھیری نہیں رہے گی، روشنی روشن ہو جائے گی. اس لیے کہ روشنی کا حضور اتنی بڑی رحمت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. سبحان اللہ. علامہ صاحب نے ایک واقعے کے لیے مجھے کہا تھا، وہ بڑا خوبصورت اور دلچسپ بات ہے.
آپ سنیں گے، آپ کو لطف آئے گا، پھر مجھے اجازت دے دیجئے گا، ذرا ایک بار گج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک درود پاک کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، وہی آپ فرما رہے تھے نا حضرت۔ وہ مسئلہ کچھ ایسے ہے کہ آپ جب 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں نا، اور جو نہیں پڑھتے آج ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، نمازی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نمازی بن جائیں گے نا، قسم خدا کی حضور آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے، کیا پڑھا؟ التحیات یا قل هو اللہ؟ سوچ کے بولیں۔ التحیات ہیں، التحیات۔ بس جی آپ نمازی ہیں، میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، پکے نمازی ہیں انشاءاللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی، 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 السلام علیکم ایھا النبی۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ پر سلام ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں بھول رہا ہوں آگے، میں نے پہلے بتایا میں کم پڑھا ہوا ہوں، آگے کیا ہے؟ اشہد ان، یہ پڑھ لیا آپ نے اور اب بھول گئے اور آگے چل دیے، یہ سوچ کر کے نماز ہماری پوری ہو گئی۔ نماز ہماری کتنی رکعتیں شروع کی تھی؟ 4۔ کتنی؟ 4۔ اور بھول گئے کہ اچھا یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ پہلا بیٹھنا ہے، اور بھول گئے کہ جی ہم نماز پوری ہو چکی ہے، 4 پوری ہو چکی ہیں، اور اب آگے چل دیے۔ کہاں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اچانک یاد آ گیا، کھڑے ہو گئے۔ کھڑا ہونا چونکہ فرض ہے، اور فرض میں ہو گئی تاخیر۔ فرض میں کیا ہو گئی؟ تاخیر، دیر۔ اب چونکہ جب فرض میں تاخیر ہو اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اب تاخیر جو ہوئی تو کتنی ہوئی، کتنی ہوگی تو سجدہ سہو ہوگا، اور کتنی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب جملہ بن جائے پورا، درود شریف آپ نے شروع کیا، جملہ بن جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب جملے کو دیکھتے ہیں۔ جملہ کہتے ہیں اس بات کو جو پوری بات ہو جائے، ادھوری بات نہ رہے۔ اب جملہ جب بن جائے تو آپ مجھے بتائیں گے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہم، اس کا معنی ہے اے اللہ۔ جملہ بن گیا؟ جملہ نہیں بنا۔ صلی، صلی کا معنی ہے بھیج، اے اللہ بھیج۔ جملہ نہیں بنا۔ اللہ، صلی اللہ، اے اللہ بھیج اوپر۔ اللہ کا معنی اوپر یا پر۔ جملہ، پیارے بچوں خاموش ہو جاؤ، جملہ نہیں بنا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر درود بھیج، بن گیا؟ جملہ بن گیا؟ جملہ
اللہم 1 صلی 2 علی 3 محمد 4۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی خواب میں حضور جانے جانا سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے پوچھا ابو حنیفہ یہ کیا کیا تو نے؟ اللہم پہ سجدہ صاحب کا حکم نہیں دیا، صلی پہ سجدہ صاحب کا حکم نہیں دیا، اللہ پہ سجدہ صاحب کا حکم نہیں دیا، میرا نام آتے ہی تو نے کہا سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ جو سمجھ گئے انہیں میں دعا دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر سمجھ گئے تو ایک بار سبحان اللہ ضرور کہہ دیں۔ مشکل بات ہے پر بندے مشکل کشا والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہاری تو مسجد میں بھی دوسرا نماز پڑھنے نہیں آتا ہوگا۔ مسجد کا نام تو دیکھو، اور تمہاری مسجد میں بڑا دل خوش ہو گیا، ساری آیتیں پورا نصاب میلاد کا لکھ رکھا ہے تم نے اس کے اوپر۔ یہ آیت یاد رکھے، یہ والی اس کا ترجمہ یاد رکھے، آیت یاد رکھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے چلتے ہیں، اس بات کو مکمل کر لیں۔ سرکار نے فرمایا ابو حنیفہ میرے نام سے کیا مسئلہ تھا کہ میرا نام آتی تو نے کہا سجدہ صاحب واجب ہوگا، صلی اللہ تک سجدہ صاحب واجب نہیں ہے، محمد کا نام آتے ہی سجدہ صاحب واجب، تو نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ سرکار کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے ابو حنیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور میں قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ پہ، جب میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا وہ روحانیت نصیب ہوئی، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے فتویٰ دیا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں۔ حضور نے فرمایا تجھے میرے نام سے مسئلہ ہے؟ عرض کی بندہ نواز آپ کے نام کی وجہ سے تو ابو حنیفہ کا نام چمک رہا ہے، آپ سے نام سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سونا میرے آقا نے فرمایا پھر میرے نام پر تو نے سجدہ صاحب کا حکم کیوں دیا؟ جناب امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میں نے فتویٰ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی وہ بھول کے لے رہا تھا، یہ تو نام یاد کر کے لینے کا ہے، بھول کے لینے کا تھوڑی ہے۔ وہ تو بھول کے لے رہا تھا نا، یاد آیا آپ کو کچھ کہ وہ بھول میں آگے گیا ہے؟ سنا آپ کا نام کوئی بھول کے لینے والا ہے، آپ کا نام تو یاد کر کے لینے والا ہے، قبر کی روشنی کا سامان ہے۔ یہ آیت یاد رکھ لیں، دیکھ لیں یہ آیت، میلاد کا نصاب ہے یہ آیت۔ وبشر المؤمنین، ترجمہ بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس سے پہلے شاید آپ نے اتنے غور سے پڑھا بھی نہیں ہوگا، چلو ہمارے آنے سے اتنا تو ہوا، آپ نے آیت تو غور سے پڑھی، ترجمہ تو پڑھو اس کا۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بڑا فضل کیا ہے؟ پیچھے جائیں، اس آیت کو چھوڑ دیں اور پیچھے جائیں، دوسرا حرف دیکھیں جو کونے میں آیت لکھی ہوئی ہے، یہ 22ویں پارے کی آیتیں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں تینوں، وہ آیت دیکھیں، یا ایھا کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی۔ اس فضل سے مراد وہ نبی ہیں، اس فضل سے مراد وہ نبی ہیں جو لکھی ہوئی آیت، یعنی مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے لیے نبی بہت بڑا فضل ہے۔
ہنس کے بولتے سبحان اللہ تو میں اس کا ترجمہ کر کے اب کوئی کہے کہ یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو تو بتائیں نا کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے رب کائنات نے نور مصطفیٰ کو جناب حضرت آدم علیہ السلام پہ پیش کیا اور یہ نور جناب حضرت آدم سے شیش سے انوش انوش سے کینان سے میلائل میلائل سے بیارت سے ادریس سے متوشع سے لامک سے نور سے سام سے عرفقت سے شالو سے حود سے ابن فلج سے رغو سے سارو سے ناہور سے تارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل سے سیدان سے جاشم سے سیکا سے مزرہ سے سمایا سے دارو سے مقام سے سماریا سے قنادی سے آساریہ سے سامان سے اقاری سے روانی سے الہانی بشرابی ہماری ابدائی صدائی اقاری تارا ماجالی ماشی جامی تابا بدلانا بلدان جرابا کسدانا لحماما شروخان بورایا اور نبی سلامان ہمسیاں دوبن سے ادنان سے معلومات سے نظار سے مدر سے لیاز سے مدرگا سے خودمہ سے کنانا سے نظر سے مالک سے فہر فہر سے غالب سے لبی سے کام سے مرہ سے کلاب سے کوشش سے عبد المناف سے جناب ہاشم سے جناب حضرت عبد المطلب سے جناب حضرت عبداللہ اور 12 ربیع الاول شریف کو جب یہ نور ظہور میں آیا تو جناب حضرت عبداللہ سے محمد رسول اللہ جب یہ صبح نور ظہور میں آیا 12 ربیع الاول 4:28 یا 15 یا 22 تو اعلیٰ حضرت کی روح وجل میں آ کے کہنے لگی صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بڑا نور صدقالی نور کا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا آخر میں سبحان اللہ کی آواز بلند کر دیجیے سب مل کے کہیں سبحان اللہ اور آخری جملے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچا تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا بولا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو بولا رہے ہیں بس ابھی تک جھگڑے سے
نکل سکے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، میرے شکست الفاظ کو قبول فرمائے، اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ سنا، محفل سجائی، اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، اور اس مسجد غوث اعظم کو صدقہ غوث اعظم کا قیامت کی صبح تک اسی طرح اہل سنت کا مرکز بنا کر قائم اور دائم فرمائے۔ حضور کے غلاموں کو خدا سلامت رکھے۔ بس اس عزم کے ساتھ کہ گھر کو ہم اپنے آباد کریں گے اور دل کو ہم اپنے شاد کریں گے، گھر کو ہم اپنے آباد کریں گے اور دل کو ہم اپنے شاد کریں گے۔ خدا نے گھر چاہا میسر تو بہت دور ہے، قبر میں بھی ہم میلاد کریں گے، قبر میں بھی ہم میلاد کریں گے۔